من الشیطان الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر 73 اور 74 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا، اور تم ایمان نہ رکھو، الا مگر لمن اسی پر تبع دینکم جس نے تمہارے دین کی اتباع کی ہے۔ قل فرما دیجئے ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد، کہ دیا جائے کوئی ایک، مثل ما اوتیتم، اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تمہارے بارے میں تمہارے رب کے ہاں۔ قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک جو فضل ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لایا جاتا، آپ کے خلاف لوگوں کو مطمئن کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں باطل بھی رہے گا اور باطل والے بھی ہوں گے، اور باطل کے ساتھ وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور لوگ ان کی بات مان بھی لیں گے۔ اس لیے خوب پرکھنا ہے کہ کہیں ہمیں جو دعوت دے رہا ہے اس کے نظریات، عقائد، افکار کیا ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درجہ بدرجہ جیسا کہ ابلیس کرتا ہے اس کی نیابت کرتے ہوئے یہ گمراہ نہ کر دے۔ یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست کہ جو دین سے کم واقف ہیں، جب ان کے سامنے کبھی قرآن و حدیث کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک دستار ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، ممبر کا تقدس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ایسے نہیں کر سکتا، ہمارے وہ بزرگ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس نے تو سامنے قرآن رکھا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی۔ اس لیے یہ چلتا ہے، دیکھیں جو قرآن و حدیث اس کی روح کے موافق ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، بلکہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ ہم دیکھنے سے زیادہ جو ہم اللہ کی آیات کو پڑھ رہے ہیں نا، اس پہ یقین زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے نا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سارا کچھ سامنے رکھ کے اس کے باوجود اس کی مخالفت کی، جیسا کہ یہ ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ یہودی اپنے دیگر یہودی جو ان کے پیروکار سمجھ لیں، انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مسلمان اور مسلمانوں کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تم نے ہمیشہ بات اس کی ماننی ہے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، تمہارے دین کا پیروکار ہے، اس کی بات ماننی، کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی۔ ایک یہ پابندی۔ دوسری، مسلمانوں کے اندر ایک پابندی بھی موجود ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن ہم فلاں امام صاحب کے پیروکار ہیں، تو لہذا جو انہوں نے فرمایا ہے ہم وہی ہی مانیں گے۔ ملائیں اس جملے کے ساتھ، ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ تم نے اپنوں کی ہی پیروی کرنی ہے، اگرچہ تمہارے پاس تورات کی حق بات جس میں انہوں نے تحریف کی تھی وہ بھی آ جائے، اور یہ مومن تمہیں صحیح اور درست راستہ ہی کیوں نہ دکھائیں، تم نے اس کو نہیں ماننا۔ بس آخر پہ خلاصہ یہ ہے کہ تم نے اپنوں کی بات ماننی ہے، بس وہ جو تمہیں بتائیں نا وہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کسی ایک کھو کھڈے میں بند نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث ہے، یہ ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، کسی ایک کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے مقید نہ کریں کہ جس طرح ایک جانور کو ایک جو ہے نا جگہ کے اوپر باندھ دیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کہتے بس نہیں یہ نہیں اتنے رہنا، سردی ہوئے تو پاویں گرمی ہوئے، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث سنیں،
اور اس کے موافق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ کمپین چلی نبی علیہ السلام کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہہ دیں ان الہدی ھدی اللہ. ایک چیز تو مانتے ہو, اس کو تھوڑا سا ریوائز کرو اور اس پہ سوچو. کیا ہدایت وہ ہو سکتی ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور شخص کی بات ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات جو ہے وہ ہدایت نہیں ہو سکتی. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طرح سے, ہدایت وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سادہ سے الفاظ کے ساتھ اس کا تعارف یوں کروایا ہے کہ لوگ آج بھی پوچھ رہے ہیں نا, ہمیں حق معلوم نہیں ہوتا, فلاں کہتا ہے ہم حق پر, فلاں کہتا ہے ہم حق پر. آج بھی یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے نا, تو کیسے حل ہوگا؟ قرآن پاک پڑھیں, سارے مسئلے اللہ حل فرما دیتا ہے. جو 14 صدیاں بعد مولوی نے اعتراض کرنا تھی نا, اللہ نے اس کا بھی جواب دے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما نزل علی محمد وہو الحق. حق پہچاننا ہے نا, وہ آپ کے 100 سال بعد نہیں آیا, 200 سال بعد نہیں آیا, 400 سال بعد, 600 سال بعد نہیں آیا. حق وہی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت کی صورت میں کہ آج دین مکمل کر دیا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے نا, وہ حق ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اب کوئی شخص کہہ سکتے جس کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. اس وقت کون سا حق موجود ہے جس پر صحابہ کرام اور جو ہے اہل بیت اعظام موجود تھے؟ وہ یہی تھا, وہ یہ قرآن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ تھے. تو فرمایا ان کو کہہ دو کہ ہدایت وہی ہے, اگرچہ تم سمجھ لو, مان لو, اس کو گمراہی کہو, جو مرضی کہو, باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں. حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. ان الہدی ھدی اللہ. آگے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. اب یہ یہودیوں کا قول ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو فضیلت دی گئی ہے نا وہ کسی کو نہیں مل سکتی. جو تمہیں اعزاز دیا گیا نا وہ کسی کے پلے اور حصے میں آ سکتا. اور باتیں تھوڑی سی پینٹ شینٹ کر کے آج بھی اسی طرح کی ہی موجود ہیں. حضرت جو تمہارے پاس ہے, جو تمہیں اعزاز دیا گیا, جو تمہیں ملا, وہ کسی کو نہیں مل سکتا. تمہیں اتنے انبیاء سے اعزاز دیا گیا, تورات ملی, انجیل ملی, تمہارے پیغمبروں کے یہ معجزات, ایسے ہے ویسے ہے. جو تمہارے پاس ہے نا وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو لہذا آنکھیں بند کر کے اگر کہیں کو مسئلہ تھڑکنے والا آ بھی جائے نا تو تسی ان کی بات نہیں ماننی, پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں. تم نے کیا کہنا ہے, اس پر رہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ جو تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا, کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی. اپنے یہودیوں کو یوں قائل کر رہے ہیں. او یحاجوکم عند ربکم, یا یہ کہتے ہیں تم جا کے جب یہ کہتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بارے میں, نشانی, اس کی نشانی تو ہم نے تورات میں بھی پڑھی ہوئی ہے نا, تو وہ اور پکے ہو جانے نے. فرمایا یہ تمہارے خلاف دلیل بنا لیں گے کہ اللہ یہ نشانی انہوں نے پڑھ لی تھی پھر یہ ایمان نہیں لے کے آئے. ہمیں تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے قیامت والے دن. تو لہذا اپنی تورات کی بات ان کو نہیں بتانی جا کے کہ اس میں یہ نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے زمانے کی, آپ کے اصحاب کی یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں, تو یہ نشانیاں ان کو جا کے نہیں بتانی, یہ نہیں کرنا. اور یحاجوکم, وگرنہ وہ تمہارے خلاف قیامت کے دن جھگڑا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو ان الفضل بید اللہ. در حقیقت فضل جو ہے نا وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے کہ کسی کو ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کر دے. ہدایت مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فضل ہے. اور جس کے پاس یہ دین نہیں ہے, یہ ہدایت نہیں ہے, اس کے پاس یہ دنیا ہم نے بس اوقات حرام کاروبار کر رہے ہیں, اوپر لکھا ہوا آدھا من فضل ربی ہے. فضل ربی اس کو بنا رکھا ہے. سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ وہ دین کا فہم, دین کی سمجھ, دینداری, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. آپ کو مانا یہ اللہ کا فضل ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی مل جائے وہ فضل نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا یہ جو ہے نا دنیا ہے وہ تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے, اپنے باغیوں کو بسا اوقات زیادہ عطا کر دیتا ہے. تو یہ معیار نہیں ہے پرکھنے کا اور یہاں فضل کی مقید کرنے کا. یؤتیہ من یشاء, یہ وہ فضل ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس میں ان یہودیوں کا, عیسائیوں کا وہ جواب بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے نبوت بنو اسماعیل میں کیوں گئی, اور تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اختیار ہے, تمہارے اختیار میں تو نہیں. اختیار میں کس کے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تم نے اپنی مرضی تھوڑی اس پہ مسلط کرنی ہے, یا وہ تمہارا پابند ہے کہ یہاں ہی رکھنا. وہ جہاں چاہے, جس کو چاہے اپنا فضل عطا کر دے. اور یہاں سے فضل نبوت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے, یعنی بنو اسرائیل سے اٹھا کے بنو اسماعیل میں رکھ دے, تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں, اس کے بندے ہیں, اس کے عبادت گزار ہیں. جو ہمیں وہ آرڈر جاری کرے گا ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. بس ہمارا یہ کام ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس اللہ پہ اعتراض کریں یا اس کے نازل کردہ احکامات کے اعتراض کریں. ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا, فلانے کو نبی بنانا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے تھا, ویسے ہونا چاہیے تھا.
ایسے بھی امت میں آئے ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور وہ بھول گئے تھے، جانا کہیں اور تھا، چلے کہیں اور گئے معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ وہی باتیں ان سے ملتی جلتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع علم والا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا عطا کرنا ہے، کس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا نا، اب کامیابی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیجئے، فرما برداری کر لیجئے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کامیابی کا یہ واحد فارمولہ ہے، واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ضلال اور گمراہی ہوئے، حق نہیں ہو سکتا۔ اور آگے مزید اسی بات کی اور ان جملوں کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اس کی رحمت، اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ وہ اس مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر رہنے والا، وہاں پیدا ہونے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، اس کو ہدایت نہیں ملی اور حبشہ سے چل کے آنے والے بلال کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سلمان فارسی کہاں سے؟ فارس سے چل کے آ رہے ہیں، وہ مکے والے جھٹلا رہے ہیں، طائف والے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، یہ فارس سے آپ کی بعثت سے کئی سو سال پہلے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ کو ملا آپ کے قدموں میں گر گئے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنی سارا کچھ وقف کر دیا، یہودیوں کی باتیں سنی، سب کچھ سنا۔ کیا تھا؟ جب یہ مل گیا کہ ہمیں وہ حقیقت چاہیے تھی جو ہم نے تورات و انجیل میں پڑھی تھی، وہ پیغمبر آ گئے تو سب کچھ قربان ہے اب ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کے اعلان فرما دیں۔ تو حضرت یہ معیار ہے۔ تو یختص برحمتہ من یشاء، یہ نہیں کہا جاتا تھا، آج بھی دیکھ لیں بس ہوگا چودھری کا پتر ہے، انہوں اعوذ باللہ بھی نہیں ہوندی، سن رہے ہیں نا آپ، ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں اوپر جی لا الہ الا اللہ، وہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے ناموں کے نیچے ہم کھڑے ہو کے یوں کر رہے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھنے نہیں آتی۔ ادھر بیچارہ فقیر کا بچہ ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے 30 پارے سنا رہا ہے نا، ادھر غریب مسکین کا بچہ ہے وہ ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے کہ ہیں فرشتے اس کو احساس دے رہے ہیں، فرشتے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے؟ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ یاد رکھ لو فضل عظیم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یعنی فضل تلاش کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مانگنا کس سے؟ اس سے۔ عطا کس نے کرنا ہے؟ اسی نے۔ کوئی یہ ہے جی سجی سائڈ سے سلام پھیرا تے انج ہو گیا، کھبی سائڈ سے سلام پھیرا تے انج ہو گیا، پانی پلایا تے انج ہو گیا، نمک کھلایا تو یوں ہو گیا، ہاتھ پھیرا تو یوں ہو گیا۔ میں نے کہا جتنی یہ ساری چیزیں ذکر کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا میں سب سے اعلیٰ نہیں ہے؟ آپ کی زندگی، آپ تو پتھر کھا رہے ہیں اور تم کیا بیان کر رہے ہو اور کیا ذکر کر رہے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ صرف بس ان کے پوجا پاٹ پہ لگا دینا، منوان جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ یہی تمہارے خدا ہیں، ان کی اطاعت یوں کیجئے، فرما برداری یوں کریے۔ تو یہ سمجھیے کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا زور لگا لو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی کوئی اس کو ہدایت دے سکتا ہے ایسے کہ نہیں؟ لکھا ہوا ہے نا قرآن پاک میں، ادھر کیوں ہونڈیا، ادھر کیا چل رہا ہے، گلی سے گزرنے والا جی، کپڑے دھونے والا جی، فلاں کرنے والا جی، فلاں، یہ اللہ کے مقابلے میں گھر کھڑے کر دیے ہیں، اللہ کے مقابلے میں در کھڑے کر دیے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ آج بے دینی مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، ان کو گارنٹی مل رہی ہوتی ہے کہ حضرت آپ جو مرضی کریں، ہم ہیں نا، ہنسی کا دے واسطے ہیں، ہم نے یوں نہیں کرنا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے یہ بات سمجھنا کہ ہدایت وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اسی سے ہدایت کا سوال کرنا ہے۔ تو پھر انسان اس کی طرف آئے گا بھی، اس کی باتیں بھی سنے گا، اس کی باتیں جب سنے گا تو اس کو سینہ کھلے گا، اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات، یہ کلام خدا دل سے بندہ صاف ہو تو یہ نہیں ہو سکتا یہ اثر نہ کرے۔ حضرت اثر کرتا ہے، ہاں اگر آپ نے اس کے اوپر کسی دائیں بائیں ادھر ادھر کے تالے شالے لگا رکھے ہیں کہ فلانا ہی کھولے گا، یہ فلانے کا ہم نے ہاتھ دے دیا، آپ جو مرضی کریں، ہم اس کے اس طرح سے غلام ہیں، وہ جو تصرف کریں ہم بس اس کی ہاں میں ہاں ہے، جی میں جی ہے، تو پھر ایسا کریں گے تو پھر 30 پارے چاہے روزانہ آپ ایک قرآن ختم کرتے رہیں، کرتے نہیں ہیں لوگ، راتوں رات قرآن پڑھ دیتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی صریحاً جو ہوتا ہے احکامات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا، اور پھر یہ سوال کرنا کہ اللہ یہ جو ہمیں حق بات معلوم ہو جائے نا، اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا کرنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں حق جاننے کے باوجود اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے مخالف صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کمپینیں بھی چلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے بدبختوں سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیم سن کے اس پر عمل اور اس کو عام کرنے کی ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے۔